ماں کی تربیت کرنے کے لیے، خواتین کی تعلیم کے لیے ہمیں کیا کردار نبھانا چاہیے۔ میں بیرون ممالک میں یہ دیکھتا ہوں، میں ویسٹرن کنٹریز میں یہ دیکھتا ہوں کہ خواتین بہت ویلکم ہوتی ہیں جب وہ دینی مراکز مساجد میں آتی ہیں۔ میں اور آپ، اگر آپ میں سے کوئی حضرات پچھلے 2-3 سالوں میں اگر مدینہ گیا ہے، یقیناً آپ سب حضرات گئے ہوں گے، تو آج جب ریاض الجنہ کے لیے جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو پیچھے والے دروازے سے، جہاں پہ اصحاب الصفہ ہوتے تھے، فاطمہ کے گھر کے پیچھے جو اصحاب الصفہ ہے، اس دروازے سے ہم لوگ داخل ہوتے ہیں۔ اس دروازے کا نام کیا ہے؟ جی ہاں، بے شک ایسے اس دروازے کا نام ہے باب النساء۔ بالکل ایسے یہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مخصوص کیا تھا خواتین کی آمد کے لیے۔ جی ہاں جب میری مساجد میں، میری دینی مراکز میں نوجوان بچہ نہیں آتا، جی رمضان ہو رہا ہے، میں امام کی اناؤنسمنٹ سنتا ہوں کہ بچوں کو پیچھے کر دیں جی یا بچوں کو لے کے نہ آئے، بچے شور کر رہے ہیں، بچے باہر بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، تاکہ میں اور آپ سفید داڑھی والے خشوع کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھ سکیں۔ جی ہاں بچوں کو تو ہم نے مسجد لاتے نہیں ہیں، کیوں؟ وہ شور شرابہ کرتے ہیں، گندگی کرتے ہیں، بچے ہم نے مساجد سے، دینی مراکز سے دور کر دیے۔ خواتین بھی نہیں آ سکتی، اس کے بہت سارے دوسرے بھی خطرات ہیں، مگر کچھ ماحول ایسا پیدا کرنا پڑے گا کہ اب ہمارے بچے، ہماری خواتین ابتدائی طور پہ بچپن سے لے کے بچے اور خواتین شادی سے پہلے اور شادی کے بعد، ان کے لیے دینی مراکز میں، مساجد میں، دسگاہوں میں ان کے لیے ایک روم پیدا کرنا ہوگا جہاں پہ وہ آ سکیں، ان کی ایک روحانی، ان کی ایک اسلامی تربیت ہو سکے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com